بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم لوگ جماعت دہم کی اسلامیات پڑھنے لگے ہیں۔ آپ لوگ اپنی اپنی بکس اوپن کریں۔ آج ہم لوگ سورۃ الممتحنہ سٹارٹ کریں گے۔ سورہ احزاب ہماری مکمل ہو چکی ہے، تو آپ لوگ کھولیں سورۃ الممتحنہ۔ اس کے اندر الدرس الرابع الف پڑھیں گے۔ آیات جو ہیں وہ 1 سے لے کے 6 تک ہم لوگ آج پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل۔ پہلی آیت کا ترجمہ ہے، مومنوں، اگر تم میری راہ میں لڑنے اور میری خوشنودی طلب کرنے کے لیے مکے سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ تم تو ان کو دوستی کے پیغام بھیجتے ہو اور وہ دین حق سے جو تمہارے پاس آیا ہے اس کے منکر ہیں، اور اس باعث سے کہ تم اپنے خدا پر ایمان لائے ہو، پیغمبر کو اور تم کو جلا وطن کرتے ہیں۔ تم ان کی طرف پوشیدہ پوشیدہ دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، اور جو کچھ تم مخفی طور پر جو اعلان کرتے ہو وہ مجھے معلوم ہے، اور جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو مخاطب کر رہے ہیں کہ اے مومنوں، تم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ جو تمہارے اور اسلام کے دشمن ہیں ان سے دوستی نہیں کرنی، کیونکہ انہوں نے تم لوگوں کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا کہ وہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اب یہاں پہ جو اگلی بات ہو رہی ہے کہ یعنی جو تم ان کو پوشیدہ پوشیدہ پیغام بھجواتے ہو، تو اس سے کیا ہوگا کہ اس میں ایک واقعہ پوشیدہ ہے جس میں یہ بات تھی کہ جب صلح حدیبیہ ٹوٹ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ کفار کے خلاف لشکر کشی کی تیاریوں میں وہ اپنے صحابہ کے ساتھ مل کر مصروف ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو راز رکھنا چاہ رہے تھے، تو کیا ہوا کہ انہی دنوں مکہ سے سارہ نامی عورت مالی مدد لینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حضرت حاتم بن ابی بلتع جو بدری صحابی تھے، یعنی بدری صحابی سے مراد وہ صحابی جنہوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا تھا، ان کے اہل و عیال مکہ میں تھے، اور چونکہ یہ غیر قریشی تھے اس لیے ان نے سوچا کہ اگر میں قریش مکہ پر کچھ احسان کر دوں تو اس کے بدلے میں وہ لوگ میرے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ اب وہ کیا چاہ رہے تھے کہ اگر میں یہ بات قریش مکہ کو بتا دیتا ہوں تو اس کے بدلے میں وہ کیا کریں گے کہ میرے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، ان پر ظلم و ستم نہیں کریں گے۔ تو حضرت حاتم کو یہ یقین بھی تھا کہ ان کو اگر یہ بات پتہ چل بھی جاتی ہے تو کفار جتنی بھی کوشش کر لیں وہ اسلام کے خلاف کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے انہوں نے جو جنگی تیاریاں تھیں ان کے بارے میں ان کو بتانے کی کوشش کی، اور سارہ نامی عورت کو 10 دینار دے کر ایک خط جو ہے وہ اس کو دیا۔ اب یہ جو ساری قصہ چل رہا تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی اس تمام عمل کی جو کہ حاتم نے کیا، کہ وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ قریش مکہ کو اطلاع کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور مقداد رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وادی خاک جو ہے وہاں پہ چلے جائیں، وہاں پہ آپ لوگوں کو ایک سارہ نامی عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، اس سے جا کر لے کر آؤ۔ اب وہ تینوں صحابی جو ہیں وہ گئے مقام خاک پر، سارہ کے پاس پہنچے تو ان سے خط کا مطالبہ کیا۔ وہ فوراً جو ہے وہ مکر گئی، اس نے کیا کیا کہ انکار کر دیا اور کہا کہ میرے پاس تو کوئی خط موجود نہیں ہے۔
تو حضرت علی نے اس کو دھمکی دی کہ اگر تم خط واپس نہیں کرو گی تو تمہیں ہم قتل کر دیں گے۔ پھر کیونکہ اس نے اپنا خط جو ہے جو حضرت حاتب نے دیا تھا اس نے اپنے بالوں کی چوٹی کے اندر اس کو چھپایا ہوا تھا، تو اس نے وہ خط نکال کے ڈر کے کہ مجھے یہ قتل کر دیں گے، انہوں نے حضرت علی کے حوالے کر دیا۔ اب یہ جو سارا قصہ ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ تو اسلام کے دشمن ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، ہمارے مسلمانوں کے دشمن ہیں، تو ان کی طرف جو ہے پوشیدہ دوستی کے پیغامات بھجوانا، ان کی مدد کرنا کسی بھی طریقے سے، خواہ اس میں ان کا ارادہ یہ تھا، ان کا ارادہ نہیں تھا کہ وہ ان کے ساتھ جو ہے غداری کر رہے ہیں یا وہ منافقت کر رہے ہیں، وہ صرف اور صرف اپنے اہل و عیال کے لیے کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسند آئی کہ یہ جو وہ کام کر رہے ہیں یہ اچھا کام نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو طلب کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ساری بات جب پوچھی تو انہوں نے کیا کہا کہ میں معذرت پیش کر رہا ہوں، میرا مقصد ہرگز غداری کرنا نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی پوری بات بتائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھوڑ دیا صرف اس وجہ سے کہ وہ بدری صحابی تھے۔ تو اس آیت میں ہمارے لیے پیغام یہی ہے کہ کفار جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے منکر ہیں، ان کو اپنا دوست ہم نے کسی حال میں بھی نہیں بنانا، کیونکہ وہ اسلام کے دشمن ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، اور ان سے دوستی رکھنا ہمارے لیے بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ تو آج کل کے ٹائم میں بھی ہم لوگ دیکھیں، یہ تو اس وقت آیت نازل ہوئی، لیکن ہم لوگ ابھی بھی اس دور میں بھی دیکھیں کہ جو ہمیں لگتا ہے کہ جو اسلام کے دشمن ہیں، وہ جو اللہ کے دشمن ہیں، وہ اللہ کو ایک نہیں مانتے، اللہ کے سوا دوسری چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جو انہوں نے دیوتا بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے جو کچھ بھی ہے جن کی وہ پوجا کر رہے ہیں، تو ہمیں ان سے دوستی نہیں رکھنی۔ ان سے دوستی رکھنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ ایسا کام کرتے ہیں مجھے وہ سب کچھ معلوم ہے، اور جو ایسا کام کرے گا بظاہر وہ بظاہر کرتا ہے یا چھپ کے کرتا ہے تو مجھے سب کچھ معلوم ہے، اور ایسا کرنے والا سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ۔ اگر یہ کافر تم پر قدرت پائیں تو تمہارے دشمن ہو جائیں، اور ایذا کے لیے تم پر ہاتھ بھی چلائیں اور زبانیں بھی، اور چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ۔ لَن يَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ، قیامت کے دن نہ تمہارے رشتے ناتے تمہارے کام آئیں گے۔ یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر، اور نہ ہی اولاد، اس روز وہی تم میں فیصلہ کرے گا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو خدا اس کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر یہ کافر تم پر قدرت پالیں تو تمہارے دشمن ہو جائیں اور تمہیں نقصان پہنچائیں ہاتھوں سے بھی اور زبانوں سے بھی، اور ان کی پوری کوشش ہوگی کہ تم کسی طرح سے بھی کافر ہو جاؤ۔ ہمیشہ سے اہل کفر جو ہے ان کی یہی کوشش رہی ہے کہ وہ ان کو اسلام پر غلبہ مل جائے، وہ اسلام کو مٹا دیں، اسلام کا نام ختم کر دیں، مسلمانوں کو ختم کر لیں، اور وہ اس کے لیے وہ مختلف حربے جو ہیں وہ استعمال کرتے رہتے ہیں۔ وہ اپنی ہاتھ کی طاقت کا جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، ظلم و ستم کرتے ہیں، ہاتھوں سے دشمنی اور ظلم و ستم کی انتہا کر دیتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں۔ یہ جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے ان کی تکلیف پہنچانا ہے۔ اب زبان سے تکلیف کیسے پہنچاتے ہیں؟ وہ اسلام کے خلاف مختلف افواہیں پھیلاتے ہیں، اہل اسلام پر مختلف الزامات لگاتے ہیں، جس طرح یہود اور مشرکین نے اسلام کے خلاف مختلف افواہیں پھیلائیں۔ اس طرح سے کیا کرتے ہیں، زبان سے وہ مومنوں کو گالیاں بھی نکالتے ہیں اور ان پر بہتان بھی لگاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ جو ایذا کے طریقے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے بھی اور زبانوں سے بھی ایذا پہنچاتے ہیں، اور ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ کسی طریقے سے ان کو مسلمانوں کو ختم کریں یا اسلام کا نام ختم کریں اور مسلمانوں کو اپنے راستے پہ لے آئیں، کفر کے راستے پر لے آئیں۔
اور اس میں مثال جو ہے وہ غزوہ احد میں جس طرح سے ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی، انہوں نے افواہ پھیلا دی، جس سے یہ ہوا کہ ایک دم سے بگدڑ مچ گئی، مسلمان جو ہے وہ ایک دم سے پریشان ہو گئے، ادھر ادھر سب ڈھونڈنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی کہ ان کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے بھی یہ کہا گیا، اور ان کو جو ہے شکست کے لیے بھی یہ افواہیں پھیلائیں گئی۔ پھر اسی طریقے سے غزوہ احزاب میں بھی مختلف طرح کی افواہیں جو ہیں وہ کفار نے پھیلائیں، منافقین نے پھیلائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کفار یہود نے اپنی طاقت کا استعمال کر کے بھی اسلام کو مٹانا چاہا، اور مدینے پر حملہ کر کے اس کوشش کو جو ہے وہ جب انہوں نے حملہ کیا تو وہ ان کی یہ کوشش بھی ناکام ہو گئی، اور وہ اسلام کے خلاف لڑتے رہے، بہت ساری جنگیں ہوئیں، لیکن انہی کو ہی ناکامی ہوئی اور انہوں نے ہی شکست کھائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ سے مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن تمہارے رشتے ناتے تمہارے بالکل بھی کام نہیں آئیں گے، نہ رشتے ناتے نہ تمہاری اولاد کسی طریقے سے بھی تمہارے کام نہیں آئے گی۔ تو تم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے لیے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ اچھا کرنا ہے، جو بھی عمل کرنا ہے وہ اپنے لیے کرنا ہے، اور اپنے روز قیامت کے لیے کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم نے جانا ہے تو ہم کیا عمل لے کے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے ہم نے کرنا ہے، کیونکہ قیامت کے روز نہ ہماری اولاد ہمارے کام آئے گی اور نہ ہی کوئی اور رشتہ ناتا کوئی بھی ہمارے کام نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دن جو کچھ بھی کروں گا میں ہی فیصلہ کروں گا، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اپنی خوبی بیان کر رہے ہیں کہ جو کچھ تم کر رہے ہو میں اس سے خوب واقف ہوں، میں اس کو خوب طرح سے دیکھ رہا ہوں۔ تو اسٹوڈنٹس، ہم لوگوں نے آج 3 آیات پڑھی، آپ لوگ ان آیات کو 2 سے 3 دفعہ غور سے سنیں، اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم بھی سنیں، 2 دفعہ یا 3 دفعہ لیکچر کو سنیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔